اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انبیاء و مرسلین علیہم السلام، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے احوال و اعمال کو مقدر فرمایا اور آدمی کے لیے بعض اعمال اس کی شقاوت کا باعث ٹھہرے اور بعض اس کی سعادت و خوش نصیبی کا سبب ہوئے، جبکہ انسان کو از خود تو ان کی جان پہچان ہی نہ تھی کہ کون سا عمل باعث سعادت اور کون سا شقاوت کا سبب ٹھہرے گا، بناءً علیہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انبیاء و مرسلین علیہم السلام کو تخلیق کیا اور دنیا میں مبعوث فرمایا۔ انہیں ارشاد ہوا کہ جن کے لیے ازل میں سعادت ودیت کی جا چکی ہے انہیں اس راز سے آگاہ کریں، اور انہیں فرمایا کہ لوگوں کو سعادت و شقاوت کے راستہ سے آگاہ کریں تاکہ کسی کو خدا پر حجت باقی نہ رہے۔ اور تمام انبیاء مرسلین علیہم السلام کے بعد ہمارے پیارے رسول نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ کی نبوت کو ایسے کمال کے مدارج سے نوازا کہ اس میں اضافہ ممکن ہی نہ تھا۔ اسی بنا پر آپ خاتم انبیاء والمرسلین کی شان سے ممتاز ہوئے اور واضح طور پر اعلان فرمایا گیا کہ ان کے بعد کوئی سچا نبی اور رسول نہیں آ سکتا، نہ جنوں سے اور نہ ہی انسانوں سے، الغرض جملہ مخلوق خداوندی کو ان کی مطابقت و اطاعت کا حکم دیا گیا اور آپ کو تمام انبیاء مرسلین کا سردار بنایا، اور آپ کے رفقا اور صحابہ کرام کو دیگر انبیاء مرسلین کے رفقا و صحابہ سے افضل و اعلیٰ مراتب سے سرفراز فرمایا، صلوات اللہ علیہم اجمعین رضی اللہ تعالی عنہم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر ہمیشہ جاری رہیں۔ حصول علم۔ واضح ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علماء کرام اس سلسلہ میں اختلاف رائے رکھتے ہیں کہ اس علم سے مراد کون سا علم ہے۔ متکلمین کہتے ہیں کہ اس سے علم کلام مراد ہے، اس لیے کہ معرفت خداوندی اسی علم سے وابستہ ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں یہ علم فقہ ہے، اس لیے کہ حلال و حرام کی تمیز اسی سے ممکن ہے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں یہ قرآن و سنت کا علم ہے، کیونکہ شریعت کی بنیاد انہی پر ہے۔ اور صالحین کا خیال ہے یہ علم احوال دل ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کے قرب کا راستہ بندے کا دل ہی قرار دیا گیا ہے۔ ان جماعتوں میں سے ہر ایک جماعت اپنے اپنے علم کو ہی قابل تعظیم گردانتی ہے، لیکن ہمارے نزدیک حصول علم کا تعلق کسی خاص علم سے نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہ ہر علم کا طلب کرنا ہر ایک شخص پر واجب ہے، لیکن اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہوئی ہے کہ جس سے مختلف اشکال پیدا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یوں سمجھیے کہ کوئی شخص صبح کو مسلمان ہوتا ہے یا کوئی صبح کے وقت بالغ ہو جاتا ہے، تو کیا اسی وقت ہی جب وہ مسلمان ہوا یا بچہ بالغ ہوا ان پر تمام علوم کا حاصل کرنا فرض ہو جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ اس وقت تو اس پر صرف جو کچھ فرض ہوتا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھنا اور اس کے معنی و مطالب سمجھنا، اور یہ وہی بات ہے جو ہم نے عقائد اہل سنت کی بحث میں پہلے ذکر کر دی ہے۔ پس اس کلمہ کے معنی اس طرح سمجھے جیسے ذکر کیے گئے، نہ یہ کہ وہ دلائل و براہین کے ساتھ معنی جاننے لگے، کیونکہ اس وقت وہ اس پر واجب نہیں۔ البتہ واجب ہے تو صرف یہ کہ اعتقاداً اسے قبول کرے اور اس پر یقین رکھے، اور ان تمام علوم کی تفصیل و تشریح بھی فرض نہیں۔ ہاں، تمام صفات خداوندی، صفات نبوی، صفات آخرت، بہشت و دوزخ اور حشر و نشر پر کامل یقین رکھے اور جان لے کہ اس کا ایک خدا ہے جو ان صفات کا مالک ہے، جس کی طرف سے اپنے پیغام کے معنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے بیان ہوئے کہ اگر ان کے فرما بردار ہوئے تو بعد از موت سعادت نصیب ہوگی، اور اگر گناہوں کے مرتکب رہے تو ذلت و خواری اور بدبختی مقدر ہوگی۔ جب تم اس بات کو سمجھ لو گے تو اس کے بعد ان قسموں کے علم کا حصول اپنے لیے واجب سمجھو۔ ان میں سے ایک کا تعلق دل سے، جبکہ دوسرے کا عمل جوارے سے، اور وہ علم جو عمل جوارے سے تعلق رکھتا ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک کرتنی اور ایک نا کرتنی۔
مثلاً علم کردنی کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی بوقت صبح مسلمان ہو اور نماز ظہر کا وقت آ جائے تو اس پر طہارت سیکھنا اور نماز سیکھ کر ادا کرنا واجب ہے، اتنی ہی مقدار میں جتنا کہ فی الوقت فرض ہے، اور ان دونوں علموں میں جو سنت ہے اس کا علم طلب کرنا بھی سنت ہی ہوگا، فرض نہیں۔ مثال کے طور پر اسی طرح نماز مغرب کا وقت آ جاتا ہے تو اسے صرف اتنا ہی سمجھنا واجب ہے کہ نماز مغرب کے فرض 3 رکعت ہیں، اس سے مزید کا جاننا اس پر فرض نہیں، اور ماہ سیام کی آمد پر روزہ اور ماہ رمضان کا علم سیکھنا اس پر واجب ہو جاتا ہے، صرف اسی قدر کہ نیت فرض ہے۔ صبح سے غروب آفتاب تک کھانا پینا اور مباشرت کرنا حرام ہے، اسی وقت اگر اس کے پاس سونے کے 20 دینار ہوں تو زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا اسی وقت واجب نہیں ہو جاتا، بلکہ اس مال پر 1 سال کامل گزرے اور اس وقت بھی صرف اسے جاننا یہی واجب ہوگا کہ اس مال کی زکوٰۃ کتنی ہے اور کسے دیں اور اس کی شرائط کیا ہیں۔ اور علم حج کا طلب کرنا بھی اس وقت تک فرض نہیں جب تک حج نہ کرے، یعنی جب حج کرنا ہو تو اس کا علم حاصل کر لینا چاہیے، کیونکہ حج کا وقت تو تمام زندگی کے لیے ہے، لہٰذا اسی طرح ہر ایک چیز کا علم اسی وقت واجب ہوتا جائے گا جیسے جیسے وہ پیش آتی جائے گی۔ مثلا نکاح کا وقت آئے تو اس کا علم بھی واجب ہوگا، یعنی یہ سمجھے کہ خاوند پر بیوی کے کیا حقوق ہیں، نیز یہ سمجھے کہ حالت حیض میں بیوی سے صحبت کرنا جائز نہیں ہے، اور انقطاع حیض پر بھی نہیں جب تک وہ طہارت نہ کر لے۔ یوں ہی جو باتیں اس سے متعلق ہیں ان کا علم حاصل کرنا اس پر واجب ہے۔ مثلا اگر وہ کسی پیشے سے تعلق رکھتا ہے تو اس پیشے کا علم حاصل کرنا اس پر واجب ہے۔ اگر سوداگر ہے تو نفع و نقصان کے ساتھ ساتھ سود کے مسائل سے بھی آگاہ ہو، بلکہ واجب ہے کہ بیع و شرع کی تمام شرائط کا بھی اسے علم ہو تاکہ بیع باطل سے محفوظ رہے۔ اور یہی سبب تھا کہ سیدنا فاروق اعظم بازار میں جاتے اور تاجروں کو سختی کے ساتھ تجارت کے اصول، قواعد و ضوابط سیکھنے کا حکم فرماتے، اور اسی بنا پر یہ حکم شرع ہے کہ کوئی بھی تاجر خرید و فروخت کے مسائل سے لا علم نہ ہو، ورنہ مسود اور ناجائز منافع کے باعث حرام خوری کا مرتکب ہوتا رہے گا حتیٰ کہ اسے خبر تک نہ ہوگی۔ یوں ہی ہر ایک پیشے کے لیے علم ہے۔ مثلا جراح کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کے جسم سے کون سی چیز کاٹنے کے قابل ہے، کون سے دانت اکھاڑے جا سکتے ہیں، اور آپریشن میں کون کون سی دوائیں کتنی مقدار میں دینی مناسب ہیں۔ لہذا تمام علوم کا حاصل کرنا ہر ایک مسلمان کے لیے فرض نہیں، یعنی بزاز پر لازم نہیں کہ وہ آپریشن کا طریقہ سیکھے، اور جراح پر واجب نہیں کہ وہ بزازی کا علم طلب کرے۔ کرنے والے کاموں کے متعلق جو بھی علم ہے اسے علم کردنی کہتے ہیں، جیسے چند مثالوں سے مذکور ہوا۔ اور جو کام کرنے کے نہیں ہے ان کا علم جاننا بھی واجب ہے، لیکن ہر ایک کے حوال کے مطابق۔ مثلا اگر کوئی شخص اس کا اہل نہیں کہ وہ عمدہ اعلیٰ لباس زیبدان کرے، یا ایسی جگہ مقیم ہو جہاں شراب پی جاتی ہے، یا خنزیر کا گوشت کھایا جاتا ہے، یا کسی ایسی جگہ رہتا ہے جہاں عذاب نازل ہوا تھا، یا ناجائز طریقہ سے کمایا ہوا مال اپنے پاس رکھتا ہے، تو علماء کرام پر لازم ہو جاتا ہے کہ اسے ان امور سے آگاہ کریں اور علم سکھائیں، اور اس پر واضح کریں کہ ان میں کون کون سی چیز ناجائز اور حرام ہے، تاکہ وہ ان سے اعراض کرے اور ان کے استعمال سے بچنے کی کوشش کرے۔ یوں ہی اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ رہتا ہے جہاں عورتوں کا اختلاط اور میل جول ہو تو اس پر فرض ہے وہ محرم و غیر محرم کا فرق معلوم کرے اور علم سیکھے کہ کسے دیکھنا جائز اور ناجائز ہے۔ اور یہ باتیں بھی ہر شخص کی اپنی اپنی کیفیت کے لائق عمل ہوگی، اس لیے کہ جو آدمی ان امور مذکورہ کے علاوہ کسی دوسرے کام سے تعلق رکھتا ہو اس پر ان باتوں کا علم سیکھنا واجب نہیں۔ مثلا عورتوں پر فرض نہیں کہ وہ حیض کی حالت میں طلاق دینے کے بارے علم حاصل کریں کہ ایسی صورت میں طلاق دینا جائز ہے یا ناجائز، بلکہ یہ علم سیکھنا آدمی کا کام ہے جو طلاق دینے کا اہل ہے۔ احوال و اعتقاد دل، وہ باتیں جو دل سے تعلق رکھتی ہیں اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک دل کے احوال سے متعلق ہے اور دوسری اعتقاد سے تعلق رکھتی ہے۔ بہرحال جو دل سے متعلق ہے اس کی یہ مثال ہے کہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ حسد، بغض، کینہ اور تکبر اور بدگمانی حرام ہے، اور ایسی روحانی بیماریوں سے بچنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور ہر ایک کے لیے لازمی ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوتا جو ان بیماریوں سے بالکل محفوظ ہو۔ لہٰذا ان چیزوں کا علم اور ان کے علاج کا علم
فرض عین ہے، اس لیے کہ یہ وبا عام ہے اور بلا علم ان کا علاج ممکن نہیں۔ البتہ مسلم اجارہ رہن وغیرہ کے علم کا تعلق فقہ سے ہے، جن کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ تاہم جو لوگ ایسے کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے تجارت وغیرہ کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے، حالانکہ بکثرت لوگ اس علم سے محروم ہیں۔ دوسری قسم جو اعتقاد سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کے اعتقاد میں بگاڑ آنے لگے اور شک و شبہ میں مبتلا ہونے لگے تو اس پر لازم ہے کہ اپنے دل کو شک سے پاک کرے، خاص طور پر وہ شک و شبہ جو اعتقاد واجبی سے تعلق رکھتا ہو۔ لہٰذا ان چیزوں کا علم اور ان کے علاج کا علم فرض عین ہے، اس لیے کہ یہ وبا عام ہے اور بلا علم ان کا علاج ممکن نہیں، یا وہ چیزیں جن میں شک کرنا جائز ہی نہ ہو۔ پس ان امور مذکور سے معلوم ہوا کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس لیے کہ ہر مسلمان کسی نہ کسی کے علم کا محتاج ہے اور ہر علم سے بے نیاز نہیں۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ علم محض ایک ہی قسم پر نہیں ہے اور نہ ہی ہر قسم کا علم ہر ایک کے لیے یکساں مفید ہے، بلکہ احوال و اوقات کے تغیر و تبدل سے بدلتا رہتا ہے۔ تاہم ہر ایک کو کسی نہ کسی جنس سے علم کی ضرورت ہے اور اس چیز کا علم لازماً اسے سیکھنا پڑے گا جس سے عملاً اس کی ضروریات وابستہ ہیں۔ اسی بنا پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں جس پر علم کا طلب کرنا فرض نہ ہو۔ فصل، دائمی خطرات سے بچاؤ کے اسباب۔ جب یہ واضح ہو چکا ہے ہر انسان کے لیے علم کا حصول اسی حد تک فرض ہے جس سے اسے اپنے متعلقہ معاملات کو خوش اسلوبی سے نبھانے کا طریقہ و سلیقہ آ سکے اور اس سے اس کا ذاتی طور پر تعلق ہو، پھر بھی اس عام آدمی کو ہمیشہ یہ خطرہ درپیش رہے گا کہ اگر اسے کسی ایسے واقعہ سے واسطہ پڑ جائے اور وہ ناواقفیت کے باوجود اسے کر بیٹھے اور اسے یہ بھی معلوم نہ ہو کہ اس میں کون سا خطرہ ہے، تو اگر اس کا یہ فعل خلاف شریعت ہوگا تو اسے قابل معافی اور معذور تصور نہیں کیا جائے گا، اگرچہ اسے اس کی غالب ضرورت ہی کیوں نہ ہو، اور اگر شاذ و نادر ہے تو اسے معذور سمجھا جائے گا۔ مثلا اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے حیض میں یا بعد از حیض غسل طہارت سے قبل مباشرت کر لیتا ہے اور اسے اس بات کا علم نہیں تو وہ معذور ہے۔ اسی طرح اگر حائضہ صبح سے پہلے حیض سے پاک ہوئی پھر وہ عشاء و مغرب کی نماز قضا نہ کرے، یعنی ان کی قضائی نہ دے کہ اسے ان کی ادائیگی کا علم ہی نہیں تھا، تو اسے معذور نہیں سمجھا جائے گا۔ یا کسی شخص نے بحالت حیض بیوی کو طلاق دے دی کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں کہ یہ حرام ہے، تو وہ بھی معذور متصور نہیں ہوگا اور اس پر واضح کر دیا جائے گا کہ تجھے کہا نہیں گیا تھا کہ علم کا طلب کرنا فرض ہے، پھر تو نے اس فرض حصول علم میں کوتاہی کو کیوں روا رکھا؟ اگر اس فرض کو ادا کر لیتا تو فعل حرام کا مرتکب نہ ٹھہرتا۔ تاہم اگر واقعہ شاذ و نادر وقوع پذیر ہوا ہے جس کی امید نہ تھی تو اس وقت اسے معذور سمجھیں گے۔ فصل، علم سے برتر کوئی کام نہیں۔ یہاں تک کہ جب معلوم ہو گیا کہ آدمی دائمی خطرات میں گرا ہوا ہے اور کسی بھی وقت وہ خطرے سے دوچار ہو سکتا ہے، تو اسی سے ہی معلوم ہو جانا چاہیے کہ کوئی بھی کام جس میں آدمی مشغول رہتا ہو علم کے حصول سے افضل و بزرگ تر نہیں ہے، اور انسان جس پیشے سے ہی وابستہ ہو وہ طلب دنیا کے لیے ہی ہوتا ہے، اور علم دنیا کے اکثر و بیشتر پیشوں سے بہتر ہے، اس لیے کہ طالب علم چار حالتوں سے خالی نہیں ہوتا، یا تو مال وراثت پانے یا کسی اور وجہ سے دنیوی مال و دولت سے بے نیاز ہوگا، تو بھی علم اس کے مال کا محافظ ثابت ہوگا، دنیا و آخرت میں اس کی عزت و سعادت کا ذریعہ بنے گا۔ ایک تو یہ حالت ممکن ہے، اور دوسری حالت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی شخص کے پاس مال و دولت کا تو ذخیرہ نہیں لیکن اس میں صبر و قناعت کی دولت پائی جاتی ہے، یعنی جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر کفایت کرتا ہے اور اپنے اسلام میں فقر و درویشی کی قدر و منزلت پہچانتا ہے اور جانتا ہے کہ مساکین مسلمان عمرہ سے 500 سال قبل جنت میں جائیں گے۔ ایسا علم ایسے شخص کے لیے دنیوی آسائش و سکون اور اخروی سعادت کا سبب ہوگا۔ تیسرا وہ شخص ہے جو حصول علم میں مصروف ہے اور اس کے تام و قیام کی صورت بیت المال یا دیگر مسلمانوں کی کفالت سے وابستہ ہے، وہ اسی پر کفایت کرتا ہے تو درست ہے، اور پھر اسی کے لیے زیادہ کی طلب حرام ٹھہرے گی، یا پھر حصول علم کے لیے اسے ظالم بادشاہ سے مالی امداد کی ضرورت پڑ چکی ہو اور اس سے مانگے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، تو
تو اسے طلب حرام اور ظالم سے مانگنے کی برائی سے رکاوٹ کا باعث ثابت ہوگا۔ لہٰذا اس قسم کے اشخاص کے لیے علم کا طلب کرنا تمام دنیوی امور سے بہتر ہے۔ چوتھا وہ شخص ہے جو خود کفیل نہیں اور طلب علم سے اس کا مقصد محض دنیا جمع کرنا ہے اور حالات ایسے ہوں کہ اسے اپنی ضرورت سوائے حاکم وقت کے پوری ہوتی نظر نہ آتی ہو، کسی اور سے کچھ ملنے کی بالکل توقع ہی نہ ہو، جبکہ وقت کا حکمران ظالم و جابر اور حرام خور ہو، نیز اچھے لوگوں سے اسے کچھ حاصل ہونے کی بھی امید نہیں، تو ہر ایسے شخص کے لیے جو حصول علم کو محض جاہ و مال کا سبب ٹھہراتا ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ ایسا علم حاصل کرنے کے بعد جو فرض عین ہے کسی اچھے سے کسب کی طرف توجہ مبذول کر لے، ورنہ وہ شیطان بے شکل انسان ہوگا اور اس کے باعث اکثر لوگ تباہ و برباد ہوں گے، کیونکہ جب ایسے عالم کو حرام کاری میں مشغول دیکھیں گے اور حرام مال کے حصول کے لیے ہر طرح مکاری و عیاری ہیلے بہانے سے کام نکالتا ہے، تو عام لوگ بھی طلب دنیا میں اس کی تقلید کریں گے، اور یہ بدیہی امر ہے کہ اس کی وجہ سے مخلوق اصلاح و احوال کی بجائے فتنہ و فساد میں مبتلا ہوگی۔ پس ایسے اہل علم و دانش نہ ہی ہو تو اچھا ہے، اور ہر انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ دولت دنیا دنیوی کاروبار میں ہی تلاش کرے، نہ کہ دین کے پردے میں۔ اگر کوئی کہے علم دنیوی کاروبار سے مانے ہے، جیسے کہ ایک طائفہ کہتا ہے ہم نے رضائے خدا کے لیے تو علم حاصل نہیں کیا تھا، لیکن علم نے از خود ہی ہمیں راہ خدا دکھا دی، اس کا آسان سا یہی جواب ہے، وہ علم جس نے راہ خدا کی طرف رہنمائی کی، وہ قرآن و سنت، راہ آخرت کے اسرار رموز، حقائق شریعت کا علم ہے۔ اس صورت میں ان کے باطن کا بغور جائزہ لینا چاہیے کہ کیا وہ ہوا و ہوس، حرص و آز کو برا جانتے ہیں؟ اولیاء کرام کو دیکھیے، وہ دنیا سے کیسے دور رہتے ہیں، اور ان کی یہی خواہش رہتی ہے کہ صالحین کی پیروی کی جائے، گویا کہ اس سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ جب علم ایسا تھا اور زمانہ بھی اچھا تھا تو لوگ اس چیز کے امیدوار ہوا کرتے تھے کہ حصول علم کے بعد وہ خود اس علم کے رنگ میں ایسے رنگے جائیں کہ دنیوی امور کا رنگ ان کے علم پر نہ چڑھ سکے، اور ان کی نگاہ میں دنیاوی مال و دولت اور جاہ و حشمت کی کوئی قدر و قیمت نہ رہے۔ فضول علم۔ بہرحال جو اس زمانے میں علم پڑھے اور پڑھائے جا رہے ہیں، ذرا ان کی طرف دیکھیے کیا ہیں؟ مذہب کے خلاف باتیں، دین کے منافی تحریریں، اصلاح احوال کے برعکس قصے اور کہانیاں، اور ناقابل بیان فضولیات سے بھری ہوئی کتابوں کے انبار وغیرہ، اور معلمان وقت جو فی زمانہ پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے تمام تر علوم کو صرف اس لیے حاصل کیا ہے کہ اہل دنیا کو ان علوم کے جالوں میں پھانسا جائے۔ یہ ریسرچ اسکالر، لیکچرار، پروفیسر اور ٹیچر حضرات اس قابل ہی نہیں کہ ان سے میل جول رکھا جائے، الا ماشاءاللہ۔ ان لوگوں سے علم حاصل کرنا لوگوں کو دنیوی لالچ سے کیسے باز رکھ سکتا ہے؟ دیس الخبر کل معائنات شدید، دید کے قطن برابر نہیں۔ تاہم غور فرمائیے، اس معلمین کے گروہ میں سے اکثر و بیشتر علماء ملت و آخرت بھی ہیں۔ جب لوگ علماء سو کو ایسی حالت میں دیکھیں گے تو کیا وہ فائدہ اٹھائیں گے؟ ہاں، اگر کوئی صاحب تقوی عالم جو زہد و عبادت کے زیور سے آراستہ و پیراستہ اور علماء سلف کا نمونہ ہو، اور ایسے علوم کے حصول میں مشغول رہے اور تکبر و غرور سے نفرت کرتا ہو، اور لوگوں کو ان بری باتوں سے پرہیز کا درس دیتا ہو، ایسے صاحب علم سے پڑھنا تو کیا، اس کی زیارت کرنا، اس کی خدمت میں بیٹھنا لوگوں کے لیے بلا شبہ سود مند ہے۔ اور جو بھی شخص ایسا علم حاصل کرتا ہے جو نفع بخش ہو، تو دنیا کے باقی تمام کاموں سے اچھا یہی ہے کہ ایسے علم کو ضرور حاصل کیا جائے، اور نفع بخش وہی علم ہے جو دنیا سے حقارت کا سبق دے اور آخرت کے خطرات سے بچانے کی تدابیر سے آگاہ کرے، اور ان لوگوں کی جہالت و حماقت کو اوپن کر دے جو دنیوی خواہشات میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ آخرت کی خبر تک نہیں۔ اور یہی وہ پاکیزہ علم ہے جو انسان کو تکبر و غرور اور ریاکاری کی آفت، حسد و بغض کی مصیبت، حرص و ہوس کی بلاؤں سے خبردار کرتا ہے، اور ان کی شناخت کراتے ہوئے ان سے بچاؤ کی صورتوں سے آگاہ کرتا ہے۔ پیاسے کے لیے پانی۔ یہ علم جس کا اوپر ذکر ہوا اس شخص کے لیے ایسے ہی مفید تر ہے جیسے پیاسے کے لیے پانی یا بیمار کے لیے شفا بخش دوا۔ لیکن ایسا شخص جو حرص و آز کا غلام ہے، وہ علم فقہ، کلام اور ادب کے حصول میں مشغول ہو بھی جائے تو اس کی مثال اس بیمار کی سی ہے جو ایسی چیز کھائے
جو اس کے لیے بیماری میں اضافہ کا باعث ہو، اس لیے کہ یہ علوم تو حسد، ریا، فخر و مباحات، رعونت، تکبر، کینہ، مکر و فریب، طمع، ہوس، جاہ و منزلت کا بیج دلوں کے اندر بو ڈالتے ہیں۔ جیسے جیسے ان علوم میں ماہر ہوتا جائے گا، ویسے ویسے اس کے دل میں یہ عادات قبیحہ جڑیں پکڑتی جائیں گی، اور پھر اس کا تعلق میل ملاپ، نشست و برخاست، محبت و رفاقت بھی ایسے ہی لوگوں سے ہو جائے جو خود ایسے کردار کے حامل ہوں اور ایسی ہی کبھی خصلتوں اور عادتوں کو اپنا چکے ہیں۔ تو اگر بالفرض کسی وقت انہیں ان رذائل سے توبہ کرنے کی اپیل کی جائے تو یہ سعی بے حاصل اور ان کا توبہ کرنا دشوار گزار امر ہوگا۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔